سامعین محترم، یہاں سے تمہید بیان کی جا رہی ہے اگلے ایک شکوے کی۔ شکوہ یہ کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف، یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ اس کے متعلق وہ شکوہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 38 میں یہاں اس کی تمہید بیان کی ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا ان یفترا کہ اس کو بنایا جائے، اس کو گھڑا جائے۔ افترا گھڑنا، اپنی طرف سے بنانا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے بنایا جائے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور یہ قرآن تو حقیقت میں اس سے پہلے کتابوں کے کیا ہے؟ تصدیق ہے، اس کی مہر ہے، اس کی مہر ثبت کرتا ہے، ان کی باتوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور کتاب جو لکھی ہوئی بات ہے نا، شرائع اسلام، اسلام کے فرائض اور احکام، ان کی کیا کرتا ہے؟ تفصیل کرتا ہے۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے۔ اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے ہے، پروردگار جہان والوں کے رب کی طرف سے، سارے جہانوں کا جو پروردگار ہے نا، اس کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اسے خود بنا لیا جائے۔ ام یقولون افترا، یہ ہے سوال، یہ شکوہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ خود بنا لیے، گھڑ لیے، اپنی طرف سے بنا لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیے؟ اچھا، کوئی بات نہیں۔ قل، آپ اس کا جواب دیجئے، آپ فرما دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اور اس جیسی صورت تم بھی لے آؤ، تم بھی تو عربی ہو، میرا پیغمبر تمہیں میں سے تو ہے، میرا پیغمبر تمہیں میں سے ہے، اور تم سب جانتے ہو کہ میرا پیغمبر کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی تعلیم معلم کے پاس جا کر سیکھا نہیں ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ویسے ہی 40 سال تک تمہارے اندر رہا ہے۔ اس نے اس 40 سال میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تم تو فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، میرا پیغمبر اگر امی ہو کر ایسا قرآن بنا سکتا ہے تو تم تو بطریق اولا بنا لو گے، لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی قرآن کی جیسی صورت، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، واقعات کی صداقت کے اندر، جس طرح قرآن سب کا انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے اور من و عن بیان کر رہے ہیں، لے آؤ۔ جس طرح قرآن عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو واضح کرتا ہے، لے آؤ تم بھی اس جیسی کو کتاب۔
سورۃ جب آئی القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. حالانکہ دیکھیے اگر بندہ ایک عربی مادری جس کی زبان ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ما القاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. الفاظ تو وہی ہیں، الف سے لے کر یا تک سارے نہیں، حروف سے ایک کلام بنا ہے. وہ تو سارے بڑے بڑے عجیب و غریب اشعار، عجیب و غریب خطبے اور الفاظ، بڑے بڑے ماہر خطیب تھے. عربی تو ان کی کیا تھی، مادری زبان تھی. تو وہ مسلمہ کذاب نے اس کے مقابلے میں آج میرے پر بھی وہی آتی ہے. کیا وہی آتی ہے، اس کے معنی والوں کیا، ان کے نبی پر محمد پر تو قرآن اترتا ہے اور آپ پر میرے ہوتی ہے. تو کچھ سناؤ. وہی کہتا ہے الفیل الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب کثیر. سارے ہنس پڑے سن کر، سننے والے اپنے ماننے والے سارے ہنس پڑے. کیا کہتے ہیں، الفیل ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، لہو خرطوم طویل اس کی لمبی سونڈ ہے، وذنب کثیر قصیر اور چھوٹی سی دم ہے. انہوں نے ایک بھی وہی آ، جب وہی میرا نبی پیش کرتا ہے، جب وہی میرا نبی پیش کرتا ہے تو ابو جہل بھی چھپ چھپ کر سن رہا ہے، عتبہ بھی چھپ چھپ کر سن رہا ہے، ولید بن مغیرہ بھی چھپ چھپ کر سن رہا ہے. جب یہ آیت اتری نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. حیران ہے، ایک ہی آیت کے اندر سارا کچھ سمیٹ کر رکھ دیا. ایک آیت کے اندر ساری بھلائیاں بھی اور ساری برائیاں بھی، جن سے منع کیا وہ بھی ایک آیت کے اندر، جن کا حکم تھا وہ بھی سارا ایک آیت کے اندر. اور اس کا وہ وہی پیش کرتے تھے. لوگ کیا ہے، ہنس رہے ہیں لوگ. اللہ کیا فرماتی ہے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت، ڈر، عبادت کی وجہ سے ریز ہو جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم، قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا، اور پڑھنے والا پڑھے صحیح کر کے اور پھر سمجھ بھی آ رہا ہو، تو انسان کے جسم کے ایسے رونگٹے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے کیا جاتے ہیں. اور جب ایک خوشرحان قاری کبھی کبھی مصری قاری آتے ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے بھی کیا ہوتے ہیں، بے اختیار رو پڑتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن کی تاثیر یہ ہے. اور وہ اپنا عربی شعر پیش کر رہے ہیں، اور اس کو سن کر کیا لوگ اللہ فرماتے ہیں، اچھا تم جو کہتے ہو کہ میرا نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے، خود قرآن بنا کر لاتا ہے. فاتو بسورۃ، قرآن چھوڑو تو ایک سورت لے آؤ. بسورۃ، کوئی سورت، چھوٹی سی سورت، مثلی ہی، اس جیسی، فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، واقعات کی حقانیت، سچائی کے اندر
دلائل عقلیہ بیان کرنے میں، نقلیہ بیان کرنے میں، دلائل وحیہ بیان کرنے میں، اس جیسی کتاب کوئی ہے خوبصورت ہے اللہ بصورت وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو. اگر اکیلے نہیں بنا سکتے، اکیلے نہیں بنا سکتے تو جو تمہارے معبود ہیں وہ بھی شامل کر لو. سب کو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سورۃ بقرہ میں بتایا اپنے سارے معبودوں کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کس میں سچے ہو؟ اپنی اس بات میں، اپنے اس دعوے کے اندر جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن کون بنا کے لایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے نا تو لے آؤ تم نیچے سورج. اصل بات اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتلاتا ہوں. بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھلی بات نہیں ہے، بات یہ ہے بلکہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن بنانا تو دور کی بات ہے، قرآن کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکے اس کو، جس کی وجہ سے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دے، جھٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام بھی نہیں آیا. ان کے جھٹلانے کا انجام سزا نہیں ملی نا، اس لیے یہ پڑھ کے مارتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں. یعنی وہ جھٹلانے کی حقیقت جو ہے نا، جھٹلانے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی سزا، جھٹلانے کی سزا کو ابھی تک ان کے پاس پہنچی نہیں ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو کیا کر دیا تھا؟ جھٹلایا تھا. تو دیکھ لیں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا تھا ظالموں کا. ایک قریب ہے ان کے پاس، بالکل قریب ہے، وہاں سے گزرتے رہتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں ایک طرف جاتے ہیں، گرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہیں تجارت کے لیے، اور ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پر وہ قومیں آباد تھی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور وہ عذاب والی بستیاں اور ان کے نمونے اللہ نے باقی رکھے ہیں ان کے لیے عبرت کے طور پر. فانظر، دیکھیں نا ان کا انجام. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ایمان لے آتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ایمان سے مراد ہے دل سے اس کو مانتے ہیں، دل سے اس کی سچائی کو جانتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان بھی دل سے بھی نہیں مانتے، ہر دھرم ہے، ضدی ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا پروردگار شریروں سے، فسادیوں سے خوب واقف ہے. کون فساد کرنے والا ہے، کون زمین میں فساد مچاتا ہے. یاد رکھو وہ جو سورۃ بقرہ میں اللہ نے منافقین کو فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد ہے. کیا فساد تھا ان کا؟ شادی. وہ جو منافقوں کو اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، شرارتیں نہ کرو، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن
مصلحون، ہم تو وہی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کو نہیں پسند ہے۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، قرآن کی حقانیت کا انکار کرنا، اور آخرت کا انکار کرنا، جنت اور جہنم کا انکار کرنا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، جی اٹھنے کا انکار کرنا، حشر و نشر کا انکار کرنا، یہ حقیقت میں ایسے کام ہیں ان سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جب زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو کیا آ جائے گی؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ جب زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو کیا آ جائے گی؟ کیوں آئے گی؟ کیونکہ شرک سے کیا پھیلتا ہے؟ فساد۔ کفر سے کیا پھیلتا ہے؟ فساد۔ جب مسلمان ہی گرا، جب اسلام ہی ختم ہو گیا ہے، تو اب اس زمین کے بقا کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ اب اللہ سے ختم کر دے گی۔ تو منافقوں کی شرارتیں بھی یہی تھیں کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے، دل سے اسلام نہیں لائے تھے۔ میرے بھائیو، یہ بدعمالیاں جو ہے نا، بدعمالیاں اور بدعقیدگی، اس سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور زمین کا سارا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ درم برم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا حکم مان کر اور اللہ کے نبی کی سنت کو مان کر اس کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب اپنی زندگی گزاریں گے تو کائنات کا نظام صحیح سالم چلتا رہے گا۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا